السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانفال آیت نمبر 63 پر مشتمل ہے۔ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری سب بہن بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب پہ سبسکرائب کر لیں۔ اگر فیس بک استعمال کرتے ہیں تو وہاں فالو کر لیں۔ اس طرح آنے والے اسباق آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب میں ایسا قبائلی نظام موجود تھا کہ ہر قبیلہ اپنی برتری پر فخر کرتا، دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا، معمولی سی بات پر جھگڑا برسوں چلتا اور کئی جانیں ضائع ہو جاتی۔ اور بالخصوص مدینہ کے یہ دو قبائل اوس اور خزرج تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، گویا ایک دوسرے کو صفحہ ہستی پر مٹا دینا چاہتے تھے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ کیسے میں نے ان میں باہمی محبت پیدا کر دی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر تم خرچ کرتے ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ بھی ہے، جو یعنی مال و دولت ہے، ما لفت بین قلوبہم، تم نہ پیدا کر سکتے آپس میں ان کے دلوں میں محبت یا الفت۔ ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن یہ تو اللہ ہے، اس نے ان کے مابین، ان کے اندر باہمی الفت پیدا کر دی۔ انہو عزیز حکیم، یقیناً اللہ رب العالمین کی ذات زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اسی طرح کا بیان سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں اس کی جو ہے خاص طور پہ اس کا جو ذکر ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، یاد کرو میری اس نعمت کو، علیکم، جو میں نے تم پر کی، اذ کنتم اعداء، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، پھر میں نے الفت ڈال دی تمہارے دلوں میں، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس نعمت کی وجہ سے تم بن گئے ایک دوسرے کے بھائی بھائی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ، اور تم لوگ تو پہنچ چکے تھے کنارے من النار، آگ کے کنارے پہنچ چکے تھے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، جہاں سے اللہ نے تمہیں بچایا۔ یعنی اللہ کے فضل سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی برکت سے محض چند ہی سالوں میں قبائل میں ایسی محبت الفت پیدا ہو گئی کہ ایک دوسرے کے جانی دشمن باہمی شیر و شکر ہو گئے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ اور کمال حکمت تھی کہ مسلمان باطل کے مقابلہ میں اس طرح متحد و متفق ہو گئے کہ جیسے یک جان دو قالب ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ میری خصوصی شفقت اور کرم تھا، تم ایسا دنیا بھر کی دولت بھی خرچ کر لیتے تو خون کے پیاسے دلی دشمن جو ہیں، یہ تمام تمہاری دشمنیاں، عداوتیں، یہ ختم نہ ہوتی۔
تم کبھی بھی آپس میں ایک دوسرے کے باہمی جو ہے رفیق یا شفیق یا رحیم نہ ہوتے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں میں جو وحدت اور اخوت کا جذبہ ہے وہ محض اللہ کی مہربانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا ثمرہ ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں بھی عبداللہ بن زید سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ حنین کا مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو آپ نے وہاں تقریر کرتے ہوئے فرمایا، لوگو کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے تمہیں میرے ذریعہ ہدایت دی۔ کیا تم محتاج نہیں تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے تمہیں مالدار بنایا۔ کیا تم ٹولیوں میں بٹے ہوئے نہیں تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے تمہارے درمیان الفت پیدا کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کے جواب میں انصار کہتے، اللہ و رسولہ و آمنا۔ اللہ اور اس کے رسول کے احسانات اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نہ انبیاء ہوں گے اور نہ شہداء، مگر اللہ کی طرف سے ان کو ملنے والے مرتبوں پر انبیاء علیہم السلام بھی اور شہداء بھی رشک کر رہے ہوں گے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں بھی خبر دیجئے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو فرمایا، وہ قوم جو اللہ کی محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے بغیر اس کے کہ ان لوگوں میں کوئی رشتہ داری ہوگی، اور نہ یہ لوگ آپس میں مال و سامان کا لین دین یعنی کوئی تجارت یعنی کوئی بھی رشتہ ناتا نہیں ہوگا سوائے اسلام کے۔ بخدا ان لوگوں کے چہرے پر نور ہوں گے جب سب لوگ خوف زدہ ہوں گے، یہ لوگ بلا خوف ہوں گے۔ جب لوگ غمگین ہوں گے، ان لوگوں کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ انعام ان کے لیے ہے جو لوگوں سے صرف دین کی نسبت سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے اندر بھی ایسی ہی الفت اور محبت ڈال دے، آمین یا رب العالمین۔